السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یورک ایسڈ کیا ہے اور یورک ایسڈ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں بغیر میڈیسن لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورک ایسڈ کیسے بنتا ہے۔ دراصل یورک ایسڈ ہمارے جسم کا ایک فاسد مادہ ہے کی شکل میں جب ٹوٹتا ہے تو وہ یورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب خوراک ختم ہو جاتی ہے تو پیورون بن گیا، اور جب پیورون ٹوٹا تو یورک ایسڈ بنا، وہ خون میں جذب ہو جاتا ہے اور باقی ماندہ اضافی یورک ایسڈ گردوں کے ذریعے پیشاب کے راستے خارج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ مقدار میں پیورین والی غذائیں کھانے سے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور گردوں کے ذریعے اس کی فلٹریشن کم ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیں کہ مٹن ہے، بند گوبھی ہے، دل، گردے، جگر ہے، اس کے علاوہ فریکٹوز ہے جس میں یعنی میٹھے کا عنصر زیادہ ہو، یہ بھی جو ہے ہمارے یورک ایسڈ کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دالیں بھی ہیں اور بڑا گوشت ہے، میدا اور میدے کی پروڈکٹس یعنی بیکری کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی یورک ایسڈ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہ بڑھتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے قدرتی ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنے یورک ایسڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک اور آپ کو بات بتا دیں کہ یورک ایسڈ جو ہے یہ خطرناک مرض ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ یورک ایسڈ جب اضافی مقدار میں بن جاتا ہے تو گردے سے فلٹر نہیں کر سکتے، تو جو جسم میں رہ جاتا ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہاں جوڑوں میں سوزش آنی شروع ہو جاتی ہے اور اتنی سویلنگ ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ رات کو خاص کر جو ہے ہمارا انگوٹھا جو ہے وہ بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پیشاب کرنے میں جو ہے مشکل پیش آتی ہے۔ ہر وقت بندہ بے چین اور جو اضطراب میں رہتا ہے۔ گردے والی جگہ پہ بھی اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے کیونکہ گردے صحیح طرح فلٹریشن نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے انسان کی زندگی جو ہے نا ہر وقت بے سکونی میں رہتی ہے۔ تو یہ تو تھی یورک ایسڈ کی وجہ سے جو ہے ہمارے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں اور ان کا نقصان۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں کون سے وہ ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنا یورک ایسڈ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہمیں لو یورک ایسڈ والی چیزیں استعمال کرنی ہوں گی، جس میں یعنی لمٹ پیورین رچ ڈائٹ ہو، یعنی جس میں جو پیورین یورک ایسڈ پیدا کرتی ہے وہ کم سے کم مقدار میں ہو۔ اس میں دیکھ لیں کہ یہ آرگن میٹس ہے، فش ہے، یہ میڈیو فلاورس ہے، پیس ہے، وائٹ رائس ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں پیورین ہوتی ہے یعنی یورک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اگر ہم یعنی لوور پیورین والی ڈائٹ استعمال کریں گے تو بڑی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اس میں جو ہے وہ مچھلی ہے اور یہ میڈیا فلور ہے، آرگن میٹ ہے، پیس ہے، وائٹ رائس ہیں اور یعنی سویابین ہے، یہ چیزیں استعمال کر کے ہم بڑی حد تک جو ہے نا یورک ایسڈ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جو لو یورک ایسڈ کرنا ہے، پانی جو ہے کم سے کم جو ہے نا 15 گلاس ڈیلی کا روٹین بنانا ہے۔ اگر ہم اس روٹین کے ساتھ پانی پئیں گے تو یہ بڑی حد تک جو ہے ہمارے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرے گا، کیونکہ پانی زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو گردے بڑی تیزی کے ساتھ یورک ایسڈ کو جسم سے باہر خارج کریں گے، جس سے ہماری یورک ایسڈ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں مکمل طور پہ یہ جو الکوہل وغیرہ یا شراب وغیرہ اس سے بنی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یوں ہی یہ شراب وغیرہ پی جاتی ہے تو جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور یہ پانی کو سک کر لیتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے پھر گردے صحیح معنی میں یورک ایسڈ خارج نہیں کر سکتے اور پھر ہمیں مستقل طور پر یورک ایسڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایسے پھل استعمال کریں
جس میں جو ہے وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہو۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ اورنج ہے، لیمن ہے، یہ ایپل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں وٹامن سی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی سٹرس فروٹ دیکھ لیں کہ جس میں وٹامن سی کی زیادہ مقدار ہوگی، وہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں بڑے معاون ثابت ہوں گے۔ اس لیے زیادہ پھل استعمال کرنے چاہیے، تو اس سے بڑی حد تک ہماری یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائے گی اور ہمیں کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ ایسے فروٹ ہیں جن میں جو ہے پائن ایپل ہے، بیریز ہیں، چیریز ہے، لیمن ہے، پیپیا ہے، اسٹرابری ہے، ایپل ہے۔ یعنی یہ پھل بھی اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ بھی یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے اور ہمیں کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے پھل۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جوس کی فارم میں استعمال نہ کریں، بلکہ جو خالص پھل ہے یعنی ان کے جو فائبرز ہیں ان کے سمیت ہمیں پھل استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ جو صرف ہم اگر جوس استعمال کریں گے تو اس میں فریکٹوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور فریکٹوز جو ہے وہ یہ ایک بری فارم میں جو گلیسرائڈ بنا کے جو ہے کھانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ پھلوں کی شکل میں استعمال کریں، جوس استعمال نہ کریں، تو اس سے بھی یورک ایسڈ آپ کی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو ہے وہی بات آگے کہ جوس جو ہے وہ فریکٹوز کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بلڈ میں یورک ایسڈ کو بڑھاتے ہیں۔ 6 نمبر پہ جو ہے ڈرنک کافی، یعنی کافی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ جو بندے کافی استعمال کرتے ہیں وہ بڑی حد تک یعنی یورک ایسڈ ان کا کنٹرول رہتا ہے، یعنی یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی کا بھی بڑا کردار ہے۔ اس لیے چائے کی بجائے اگر کافی استعمال کی جائے تو ہم بڑی حد تک یورک ایسڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر پھر ڈرنک کافی آ گئی کہ ایسے جو عورتیں جو 4 کپ سے زیادہ پر ڈے پیتی ہیں، وہ 57% ان کے جو ہے نا یہ ڈیکریز ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے یعنی یورک ایسڈ جسم میں، اگر ریگولرلی اس طرح کافی استعمال کرتے رہیں تو کافی کا یورک ایسڈ کنٹرول میں بڑا اہم کردار ہے۔ تو 7ویں نمبر پہ ہے کہ وٹامن سی سپلیمنٹ۔ اب یہ دیکھیں کہ وٹامن سی سپلیمنٹ جو ہے وہ یورک ایسڈ کے لیول کو بڑی حد تک کنٹرول کرتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں استعمال کریں، وہ پھل استعمال کریں، وہ سبزیاں استعمال کریں جس میں وٹامن سی ہو، تو وہ بڑی حد تک بغیر میڈیسن لیے آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 8 نمبر پہ ہے کہ مینٹین اے باڈی ویٹ، اپنے جسم کا وزن برقرار رکھیں۔ اگر آپ کا وزن ایج کے حساب سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو وہ بھی جو پیٹ میں چربی اکٹھی ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کے یورک ایسڈ بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے تو آپ کم سے کم 30 منٹ ڈیلی واک کریں تاکہ آپ کا ویٹ ڈیکریز ہو سکے اور آپ یورک ایسڈ سے بچ سکیں۔ 9 نمبر پہ جو ہے آپ ایسی جو ہے میڈیسن سے گریز کریں جو پیشاب بھرا ہوں، جس میں لاسکس فروسیمائڈ ہے۔ اگر یہ آپ زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو اس سے بھی جو ہے نا یورک ایسڈ بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس سے ان میڈیسن سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ ایسی میڈیسن جو ہیں استعمال نہ کریں جس میں جو ہے ایسپرین وغیرہ ہے جو خون کو پتلا کرنے والی ہیں، تو خون کو پتلا کرنے والی میڈیسن بھی جو ہے یہ بھی بڑی حد تک جو ہے یورک ایسڈ کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ تھیں وہ چیزیں جن پہ آپ عمل کر کے اپنا یورک ایسڈ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ یہ شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو سامنے ایک جوڑ نارمل لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے، رائٹ پہ جو جوڑ ہے اس کے اندر ایک آپ دیکھ سکتے ہیں، قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنی جو ہے سویلنگ ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو یورک ایسڈ کرسٹل فارم میں جمع ہو گئی ہے، اور پھر یہ ایسا ایسا جو پورے جسم کو جو ہے نا چلنے پھرنے سے یعنی دوبر کر دیتی ہے کہ بندہ اپنے سارے چل نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ ان 9 قدرتی ذرائع پر عمل کریں گے تو بڑی حد تک جو ہے آپ یورک ایسڈ کو بغیر میڈیسن کھائے کنٹرول کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ بلڈ پریشر، موٹاپے یا جوڑوں کے امراض میں ہیں تو اس صورت میں بھی یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر، موٹاپا، جوڑوں کے درد کے امراض کی جو آپ علاج کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ تو امید ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پہ جو ہے عمل کریں گے تو بڑی حد تک آپ کی جو ہے یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائے گی۔ اور اس میں پرہیز میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جو گوشت ہے، مٹن ہو گیا، بیف ہو گیا، دالیں ہوگی، یہ وہ بیکری پروڈکٹ ہو گئی، یہ مکمل طور پہ جو ہے نا ان کو آپ اگر یورک ایسڈ کے بارے میں مطلع ہو گئے تو ان کو آپ بالکل ایک سائڈ پہ کر دیں، اور جو میں نے 9 ذرائع بتائے ہیں قدرتی ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بڑی حد تک جو ہے آپ کی جو ہے یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائے گی۔ اور کہ جو میٹ ہے چینی فریکٹوز کی صورت میں اس کو بھی کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کی یورک ایسڈ کنٹرول ہو سکے۔ اگر خدا نخواستہ یورک ایسڈ کنٹرول نہ ہو تو کرسٹل فارم میں اس طرح جوڑوں میں جمع ہو جاتی ہے کہ اتنی سوزش اور سویلنگ ہو جاتی ہے کہ انسان کا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ ایک اپاہج ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ جو بھی میں ویڈیو بھیجوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔